دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پروفیسیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیا قیامت کی نشانیاں ہیں اور دریائے فرات کے ساتھ کیا بتایا جاتا ہے اس کا؟ یہ جو دریائے فرات ہے اور دریائے نیل ہے، دریائے دجلہ ہے اور ایک اور دریا، یہ 4 دریا، اس کے بارے میں اسلام بھی اور کرسچینٹی بھی اور جیوڈائزم بھی، تینوں روایات اس بات پہ ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ڈیوینٹی سے کنیکشن ہے. کیونکہ بائبل میں بھی ہے کہ ایڈن گارڈن سے، جہاں پہ آدم اور حوا کو بنایا گیا اور وہاں رکھا گیا، ایڈن گارڈن سے ایک دریا گزرتا تھا جو آگے جا کے 4 برانچز میں بٹ جاتا تھا، اور وہ 4 برانچز زمین پہ آتی ہیں. ان میں سے ایک یوفرٹیز یعنی جو ہے وہ دریائے فرات ہے، ایک ٹگرس دجلہ اور ایک نیل. اور یہ جو ہے یوفرٹیز یعنی دریائے فرات، اس کے بارے میں بائبل میں بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دریائے فرات جو ہے وہ سوکھ جائے گا. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک اور روایت بائبل ہی سے ریولیشنز میں، یعنی جو مکاشفہ ہے جان نے جو لکھی ہے، جو ہے وہ مکاشفہ جو ریولیشنز بائبل کے اندر، یہ بہت کمال کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی اس میں بہت راز ہیں. اس میں ایک لائن ہے کہ 4 فالن اینجلز یعنی وہ فرشتے جو اپنے مقام سے گر چکے ہیں، راندہ درگاہ فرشتے، وہ اس دریا کے نیچے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ ایک پیالہ ایسا قرب قیامت کے قریب اس دریا میں ڈالے گا جس سے اس جو ہے پیالے میں اس دریا کا سارا پانی آ جائے گا اور یہ دریا سوکھ جائے گا. تو وہ جو فالن اینجلز ہیں اس کا کانسیپٹ بھی ہے، اور دوسرا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ جب معراج کا واقعہ آتا ہے تو آپ نے سدرۃ المنتہا کے اوپر دیکھا کہ ایک دریا کے 4 جو ہے وہ برانچز ہیں. جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ عدن سے نکلنے والی 2 نہریں ہیں جو زمین پہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے 2 کا تعارف کراتے ہوئے، ایک فرات ہے اور ایک نیل ہے. پھر یہ جو علاقہ ہے خاص طور کے اوپر، یہی علاقہ، یہ بین النہرین انہیں کہتے ہیں، میسوپوٹیمیا. جو میسوپوٹیمیا پرانا ورڈ یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ نا اس کی تھوڑی جیوگرافیکل لوکیشن بتا دیں، ہے کہاں پہ، تاکہ بیٹا یہ جو فرات ہے یہ کوہ ارارات سے ترکی کی جو ہے نا وہ سائڈ سے نکلتا ہے، اور پھر یہ شام، عراق، کویت سے ہوتا ہوا پرشین گلف میں جا کے گر جاتا ہے. 2800 میل یا 2900 کلومیٹر کے قریب کا یہ علاقہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، 2800 مائلز، آلموسٹ 2900 کلومیٹرز کے قریب کا یہ علاقہ بنتا ہے. تو یہ جو علاقہ ہے یہ اینڈ آف ٹائم کی بہت بڑی ڈاکٹرائن ہے. ایسٹکالوجی میں اس کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے. اب میں وہیں پہ آتا ہوں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا جو فرمان ہے. تو یہ جو علاقہ تھا میسوپوٹیمیا، میسو کہتے ہیں بٹوین، پوٹیمیا 2 ریورز، میسوپوٹیمیا بٹوین دی 2 ریورز. عربی میں اس کو بین النہرین کہتے ہیں، عربی میں دریا کو نہر کہتے ہیں. تو بین النہرین کا جو علاقہ ہے جو ہے وہ دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان کا، یا دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کا. تو یہ وہ علاقہ ہے جو بگننگ آف دا ورلڈ سے ہیپننگز کا مرکز رہا ہے، خاص طور پہ جو پرانا بابل شہر تھا. بابل کا مطلب ہے جدائی، فراق، ہجر. ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حابیل کے قتل کے بعد قابیل وہاں سے بھاگ گیا اپنے جو بھی اس کے ساتھ تھے ان کو لے کے. تو دنیا میں جو پہلی جدائی یا پہلی جو ہجر یا پہلا فراق ہوا وہ بابل شہر میں تھا. اوکے. اسی بابل شہر کے بعد جو ہے وہ دوسرا شہر جا کے اس طرف آباد ہوا جو نائل والی سائڈ کے اوپر تھا، اور وہ تھا بیبلیون. بابل اینڈ بیبلیون. بابل اور بیبلیون میں فرق یہ ہے کہ بابل مینز فراق، ہجر، اور بیبلیون مینز اے گڈ
جو ہے وہ فراق یا مطلب بیٹر جو ہے ایک اچھی جدائی، یہ وہ علاقہ ہے جسے آپ ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ اٹس گیم فیلڈ آف دا گاڈ. یعنی جتنے بڑے نبی ہیں آپ کو اسی علاقے میں نظر آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہو، کنعان ہو، فلسطین ہو، لبنان ہو، یعنی یہ وہ ایریا ہے جو بیسیکلی ڈیوائن اینڈ سیٹنک پاورز کا بیٹل فیلڈ رہا ہے ہمیشہ سے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ مقابلے پہ نمرود کا آنا ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون کا آنا ہو، وہ انہی دریاؤں کے ارد گرد کے علاقے میں، نائل، یوفریٹیز اور ٹگرس. اور یہی وہ ایریا ہے جس کے بارے میں جیوز نے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان بنا لیا. اب اسرائیل کو سمجھیے. اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل اللہ کا نام ہے، ایلیا یہ اللہ کے نام ہے، ٹھیک ہے. اسرائیل، اسرا کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، ٹھیک ہے. اور اسرائیل چونکہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ باقاعدہ جو لقب تھا اسرائیل کا حضرت یعقوب کا تھا، گریہ کرنے والے سے، وہ جو ہے وہ گریہ کرنے سے، اور ان کا وہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یہ پورا علاقہ ہے نا، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور اس کے بھی پیچھے چلیں تو انبیاء کی سرزمین کا جسے ہم آج کل ابراہیم اکارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ وہ ساری قومیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مطلب ہماری کتاب میں، قرآن پاک کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں بھی، لیکن اس کے بارے میں ریولیشنز میں بھی اور بائبل میں بھی بہت کچھ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جیوز کی جو بکس ہیں اس میں بہت کچھ نظر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تمام نیشنز کے مطابق جو ہے وہ ایک معزز اور بہت عظیم پرسنالٹی ہے. ان کے بارے میں بائبل میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کی جو ہے وہ عبادت سے، ان کی جو ہے وہ سیلف سبمیشن سے خوش ہو کے ان کو فرینڈ آف گاڈ کا لقب دیا تھا. اور ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ. سیم بات ہو گئی، ٹھیک ہے. اللہ نے ابراہیم، بائبل کہتی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایک پیکٹ کر لیا. اچھا، پیکٹ کا لفظ وہاں پہ نہیں ہے، ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی. ایک ہوتا ہے پیکٹ یا کانٹریکٹ، اور ایک ہوتا ہے کووننٹ. پیکٹ یا کانٹریکٹ جو ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو ایکول لیول کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آپس میں ایم او یو یا کوئی انڈرسٹینڈنگ، کچھ بھی ایکول لیول یا تقریباً ملتے جلتے لیول کے لوگ جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں. اور جو کووننٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک سپریم پاور فیصلہ کرتی ہے، اور فار دا بیٹرمنٹ اس کو جو ہے وہ دوسرے کو ماننا پڑتا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ اس کو شیئر کرتی ہے. دوسرے کے پاس صرف دو آپشن ہوتی ہیں، یا ماننا ہے یا نہیں ماننا. تو کووننٹ کا آپ کو سب سے زیادہ استعمال کہاں ملتا؟ آرک آف کووننٹ، تابوت سکینہ. تو تابوت سکینہ ہے کیا؟ آرک آف کووننٹ، یعنی اس کووننٹ کی جو ڈاکٹرائن تھی یا اس کی جو ایویڈنسز تھیں، وہ اس آرک کے اندر، اس تابوت کے اندر، اس باکس کے اندر رکھے ہوئے تھے، کہ وہ کووننٹ جو اللہ نے ابراہیم اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا تھا. بائبل کے لفظ ہیں کہ اللہ نے 14 مرتبہ کہا آئی ول. 14. میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی، 14 4 اور 1 5. اللہ اور رسول کا مرجر جہاں پہ ہوگا وہاں 14 ضرور ہوگا یا 5 ضرور ہوگا. ایسے اللہ کو ایک بار کہنے سے ہو جاتا تھا، اللہ نے 14 مرتبہ ریپیٹ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایک اور طرح دیکھ لیں، ایک اور تناظر میں دیکھ لیں. مطلب میں اس کو اس تناظر میں لے نہیں رہا، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کی بات کروں. شادی میں بھی، نکاح میں بھی ایک لفظ 3 بار بولا جاتا ہے، قبول ہے، قبول ہے بولا جاتا ہے. کرسچن ویڈنگ میں بھی آئی ڈو، آئی ڈو، آئی ڈو ریپیٹڈلی بولا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے کہا آئی ڈو. گاڈ میں ایک کووننٹ ود دی ابراہیم پروفٹ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چیز کی کہ آپ کو میں گھر دوں گا، آپ کی اولاد کو پراسپیرٹی دوں گا، آپ کی اولاد کو عزت دوں گا، آپ کو جو ہے وہ ساری فیسیلیٹیشن دوں گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے سرنڈر کرنا ہے, آپ نے میری عبادت کرنی ہے, آپ نے جو ہے وہ میرا نام لینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ سرنڈر کیا تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یو ار فرینڈ آف گاڈ, آپ اللہ کے دوست ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ. تو یہاں سے یہ یوفرٹیز, کیونکہ میں یہ کہانی جو اینڈ آف ٹائم کی طرف جانے تو میں اس کو صرف تھوڑا سا ایولیبریٹ کر رہا ہوں کہ کہاں سے یہ چیز شروع ہوئی. ضروری. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جو تمام لوگوں کے درمیان معزز ترین ذات ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بائبل میں بھی آتے ہیں, وہ توریت میں بھی آتے ہیں, وہ سامس جو ہیں ان کے جو میوزیکل جو ہیں وہ رائمز ہیں اس میں بھی آتے ہیں, اور تقریباً ملتے بھی ہیں. کچھ چیزیں بدل گئی ہوئی ہیں کیونکہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں, وہ جو ہے وہ حضرت اسحاق کو مانتے ہیں, آئزک کو. تو دونوں ہیں تو بھائی, بالکل ایک ہی باپ کی اولاد ہے, دونوں ایک ہی جو ہے فیملی ٹریز ہیں. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں کہ حابیل اور قابیل دونوں آدم کے بیٹے تو تھے. ایک جو تھا وہ نافرمانی اور سرکشی کی طرف تھا, ایک تھا جس نے سرنڈر کر لیا. اب سرنڈر کی مثال ہے حضرت اسماعیل, کہ ان کو بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ گئے, اور پھر انہوں نے وہ اللہ کا گھر بنایا, اور پھر وہاں پر نہ پانی تھا, پھر ان کی ایڑی سے زمزم نکلا. یعنی ایک آپ دیکھیں نا کہ وہ سرنڈر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں, بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں قتل کرنے جا رہا ہوں. جی بسم اللہ, اللہ نے جو آپ کو کہا کریں سرنڈر. ٹھیک ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف جو بنی اسرائیل ہے ان کو اللہ نے چونکہ بہت پیار دیا, اس جگہ پہ رکھا, تو وہ نافرمان ہونا شروع ہو گئے. اب اس نافرمانی کی سزا اللہ نے کیا دی, خود بائبل میں ہے کہ جب تم لوگ نافرمان ہو گئے تو ہم نے دوسری قوموں کو تمہارے اوپر لے آئے. ایسے تو جیسے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے جو بابل کی حکومت تھی انہوں نے الٹا دیا تھا. ان کی جو ہے وہ ٹیمپل بھی گرا دیا, جلا دیا, اور ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا. اس کا ذکر بائبل میں کہ ہم نے تمہارے اوپر, چونکہ تم سرکشی کر رہے تھے تو اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر وہ قوم, اور پھر تمہیں جو ہے پھر اسی طرح بہت دفعہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو باہر نکالا, اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا. اب بھی وہیں پہ جنگ ہو رہی ہے, فلسطین اور جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ, جس میں لبنان ہے, جس میں ایران آ رہا ہے. تو یہ ساری پٹی جو ہے نا یہ ایسٹکالوجی کے بنیاد کے اوپر اینڈ آف ٹائم کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کی بڑی بیٹل فیلڈ ہے. یہ بیٹل فیلڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بیٹل فیلڈ آج سے نہیں ہے, یہ آدم کے بچوں سے ہے. نائل, دجلہ, فرات اور اسی کے درمیان اسی ایریا میں رہی ہے, اور اسی ایریا میں گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے.